بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹریوٹ بائے شہزاد علی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں اس وقت اتفاق سے راولپنڈی آیا ہوں اور آج مجھے معلوم پڑا کہ کل لاہور میں ہمارے کسان بھائیوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، تشدد کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، اور وہ پچھلے 2-3 روز سے سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے اپنی تکالیف کو لے کے، اپنے مطالبات کو لے کر۔ مجھے ان پہ جو ہونے والی یہ زیادتی ہے یا تشدد ہے اس پہ بے حد افسوس ہوا، اور خاص طور پہ اس وجہ سے اور زیادہ افسوس ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو اور کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو۔ کسان وہ طبقہ ہے جو اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ ایک طرف تو ہم انڈسٹریلائزیشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم انہیں سستے داموں بجلی فراہم کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ کسان جو ہمارے پیٹ کا سامان کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور دن رات محنت کرتا ہے، نہ دھوپ، نہ سردی، نہ بارش، نہ آندھی، نہ طوفان، مطلب ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ افسوسناک عمل ہے۔ یہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ نارملی حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج کرنے والوں کو یا اپنا حق مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن سوچنا چاہیے کہ اگر تو یہ ان کا حق اور ان کا مطالبہ جائز ہے تو ہمیں وہ منظور بھی کرنا چاہیے اور اس کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اس میں مجھے جتنی اس بارے میں جانکاری ملی تو مجھے تو یہی احساس ہوا کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اپنی جگہ حق بجانب ہیں، اس لیے کہ ان کو اگر ان کے کیے کا اجرت بھی پوری نہیں مل رہی، ان کے مال کی قیمت بھی پوری نہیں مل رہی، تو پھر وہ دوبارہ فصل کہاں سے اگائیں گے، دوبارہ فصل کاشت کیسے کریں گے۔ اس سے پہلے اب ریلیٹڈلی تھوڑی پولیٹیکل بات ہے کہ اب جیسے مریم نواز صاحبہ نے بڑا ان کے حق میں ٹویٹ بھی کیے اور باتیں بھی کیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی اپنی حکومت کے دوران جو ہے، جب یہ خود اقتدار میں تھے، انہوں نے کون سی سہولتیں دی تھیں کسانوں کو۔ ان کے دور میں بھی کسان جو ہے وہ لاہور میں آ کر خوار ہوتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، ڈنڈے کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پریس کلب کے باہر جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو تب بھی کسانوں نے یہاں دھرنا بھی دیا، وہ بیٹھے بھی رہے اور ان کو مار کٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ ہاں، اس میں اگر کسانوں کو کوئی ریلیف ملا تھا کسی دور میں تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملا تھا، برملا کہنا چاہیے کہ انہوں نے کسانوں کو ریلیف دیا تھا۔ لیکن اس حکومت سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اگر بیرون ممالک سے گندم منگوا رہے ہیں اور وہ مہنگے داموں منگوا رہے ہیں، وہ میرے علم کے مطابق کوئی 2000 روپے من جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہے باہر سے، رشیا سے، کہیں اور سے بھی شاید، تو یہاں ان کو قیمت دی جا رہی ہے 1600 روپے۔ اب یہ ناانصافی ہے کہ آپ اگر باہر سے منگوا کر وہ ساری لیبر کرنے کے باوجود وہاں 2000 روپے دے رہے ہیں، تو آپ ان کو کم از کم ان کے پیسے تو دیں، کوئی ان کو ساتھ کو ایڈ آن کر دیں۔ مطلب اس طریقے سے اگر ناانصافیاں ہوں گی تو معاشرے میں بگاڑ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ملک تو آگے ہی جو ہے وہ اس وقت اس کے حالات جو ہیں جس طرح سے ہیں، یا جس طرح سے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس طرح اگر کسانوں کو، مزدور طبقہ کو اگر آپ ڈس اپوائنٹ کریں گے یا ان کو تکلیف میں مبتلا کریں گے تو یہ کوئی خوشائن نہیں ہے دھرتی ماں کے لیے۔ تو میری اس وقت گزارش یہ ہے آپ سے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو اقتدار دیا ہے اور آپ کو اس مسند پر آپ تخت نشین ہیں جہاں آپ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، تو آپ یقیناً مثبت فیصلہ فرمائیے
اور میں پنجاب کی جو حکومت ہے، محترم عثمان بزدار صاحب جو ہیں، کہ آپ خود ایک کسان ہیں، کسان کے بیٹے ہیں، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے ہی علاقے سے ہے جہاں لوگ یہ ذمہ داری والی جو ہے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور آپ کسان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہوں گے۔ آپ بجائے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کیے بغیر یا اور جو مسلط ہیں ان کے شکار ہوئے بغیر آپ کو چاہیے کہ ان کسانوں کی داد رسی فرمائیں اور ان کی مدد کیجیے، اس لیے کہ یہ کسان جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اس ملک کی معیشت کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جس طریقے سے اپنی جانوں کو، آپ یقین کیجئے کہ میں نے کسانوں کو دیکھا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں آدھی آدھی رات کو یہ لوگ جاتے ہیں، جا کر فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ ہم شہر والے جو لوگ ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رات کے اوقات میں پانی میں اتر جائیں، فصل کے اندر اتر جائیں، کچے کے اندر اتر جائیں، لیکن یہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ہم سب کے لیے یہ جس طرح سے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہمیں کم از کم ان کی اس جد و جہد کا ادراک رکھتے ہوئے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ان مطالبات پہ غور کرنا چاہیے جو یہ آپ سے کر رہے ہیں، اور ان کی بھرپور معاونت کرنی چاہیے حکومت کو۔ اور اگر آپ باہر سے وہی گندم جو ہے وہ اگر آپ 2000 روپے میں منگوا رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا آپ اس کا حق دیں کہ یہ بھی یہاں پھل پھول سکیں اور آپ کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور مجھے پھر وہی دہراؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں باہر سے گندم نہیں آئی تھی، وہ ملک کے اندر ہی ضرورت پوری ہو گئی تھی، اور بلکہ ہمیں شاید ہم نے باہر بھیجی تھی اس دور میں۔ تو اس لیے آپ کم از کم اگر معیشت کا پہیہ چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر کسانوں کی بھی مدد فرمائیے اور ان کا ساتھ دیجیے۔ اور میں اپنے کسان بھائیوں کو کہوں گا کہ ہم آپ کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسان جو ہے وہ اس ملک کا بہت اہم طبقہ ہے، اس لیے اپنے کسانوں کو ہمیں سلام بھی پیش کرنا ہے کہ آپ اپنے ملک کو لے کر چل رہے ہو تمام تر مشکلات کے باوجود۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مطالبات ضرور تحریک انصاف کی حکومت سنے گی اور انہیں سننے چاہیے۔ تو آپ سب کا بے حد شکریہ، اہل اقتدار سے اس درخواست، اس اپیل کے ساتھ کہ کسانوں کے مطالبات کو منظور فرمایا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ اور آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، بیل آئیکن کو دبائیے اور اسے لائک کیجیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔